الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ عظیم الشان تقریب میرے اور آپ کے درمیان ہمارے ملک کی امن اور سلامتی کی علامت یہ سبز ہلالی پرچم، جس کی پرچم کشائی کی گئی، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے مہمان خصوصی آپ کی اس مجلس کے روح رواں ہمارے علاقہ کی ایک معزز بے کسوں کا سہارا، بے نواؤں کا نوا، تعمیر و ترقی کا ہیرو، اور بالخصوص ہم میں سے کوئی میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا جو ان کی شخصیت سے ناواقف ہو یا ان کے کارناموں سے ناواقف ہو۔ میری مراد ہمارے برادر مکرم جناب چودھری واجد ایوب خان صاحب، جن کا انسانیت دوست ہونا یہاں کے ان کے کارناموں اور ان کی خدمات سے بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محترم واجد ایوب صاحب نے یہاں انسانیت کے لیے کتنے فلاحی کام جاری کیے ہوئے ہیں۔ دونوں برادران، اگر میں چودھری امجد ایوب صاحب کا نام نہ لوں تو یہ بھی نامناسب ہوگا، انہوں نے بھی یہاں ایک بہترین اپنے پمپ کے اندر بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، جو مزدور ہیں، جو بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، ان کے لیے ایک بہترین ان کے ہاں نظم ہے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ سب ہی لوگ دیکھتے ہوں گے کہ خود چودھری امجد ایوب صاحب روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کر اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، ان کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے برادر صغیر چودھری واجد ایوب خان صاحب نے بھی یہاں لنگر خانوں کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بے کس اور بے سہارا لوگ جب بھی ان کے در پہ گئے، کبھی ان کے در سے ایسے کوئی لوٹا نہیں، وہ ضرور بضرور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی امداد کرتے رہے۔ آج کی یہ تقریب ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی منعقد ہے۔ دوسرا، UC 89 سے وہ چیئرمین کے لیے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ آج ان کی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں بھی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ یہ مجمع، یہ مزدور لوگ، یہ بے سہارا لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج اس بات کا اظہار کریں، آج اس بات کو بلند کریں کہ ہم چودھری واجد ایوب خان صاحب کی چیئرمین کی سلیکشن کے لیے ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم دعاؤں میں بھی ان کے لیے دعاؤں میں بھی اللہ سے مانگیں گے کہ رب کائنات ان کو اپنے اس خدمات کی بدولت، اس بے سہارا لوگوں کے سہارے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی نصیب فرمائے، تاکہ وہ کامیاب ہو کر اس سے بھی بہتر انداز سے ملک کے بے سہارا لوگوں کے لیے وہ خدمات انجام دے سکیں۔ آج کی یہ تقریب، آج کا یہ مجمع اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ جمع ہونا چودھری واجد ایوب صاحب کی محبت ہے، اور یہ ہمارا ہلالی پرچم جس کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ پرچم ہماری سلامتی کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے ملک کا وقار ہے، اور اس پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنے کے لیے بھی یہ مجمع،
یہ یہاں پہ جمع ہوئے لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ پرچم جب تک ہماری جانوں میں جان ہے انشاءاللہ یہ سر بلند رہے گا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اس پرچم کو سر لگو نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسوں میں، ہماری جان میں سانسیں جاری ہیں، ہماری رگوں میں خون چل رہا ہے، اس وقت تک یہ پرچم بلند ہی رہے گا انشاءاللہ، بلند ہی رہے گا، کبھی یہ سر نگو نہیں ہوگا. ہاں ہم اس دنیا سے کٹ کر چلے جائیں گے، جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ اگر سر نگو ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ جب تک اس ملک کا ایک انسان بھی، ایک باشندہ بھی زندہ ہے، اس وقت تک یہ پرچم سر نگو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم سب اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، سب ایک ہیں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جی السلام علیکم ناظرین. حضرت صاحب نے کچھ باتیں کی، بڑی پیاری باتیں کی. میرا تعلق میڈیا سے سارے دوست جانتے ہیں، وائس آف کرنول سے ہے اور ساتھ ہی نوناری میڈیا سیل کا ڈائریکٹر ہوں. لیکن پچھلے سالوں سے تقریباً 5 سال سے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، عوامی مسائل پہ اٹھائی ہے. میں نے کبھی آج تک کسی سیاسی کی بات نہیں کی. میں نے ٹی وی پہ پروگرام میں، اخبار میں ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ عوام مسائل کی. پرچم کشائی یہ کسی سیاسی کی بدولت نہیں ہوا، نہ کسی وڈیرے کی بدولت ہوا ہے. یہ پرچم ان مزدوروں کی بدولت ہوا ہے. ان مزدوروں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کام کیا تھا، اینٹ سے اینٹ لگائی تھی، اور خدا کی قسم کرنول میں کوئی لکڑ پھینکے وہ بھی چوری ہوتی ہے. ان مزدوروں نے اس کی حفاظت کی ہے پائپ کی پچھلے 4 سال سے. یہ جو مزدور کھڑے ہیں، تاڑی مار دیو یار، کوئی بات نہیں، حوصلہ بڑھ جاتا ہے میرا. خاص طور پر اپنے دل اور دماغ کھولو. خاص طور یہ مزدور یونین کھڑی ہے یہاں پہ. میں نے یہ یونین بنائی تھی مزدوروں کی یہاں پہ نا. آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں میں مزدوروں کروں گا. سب لوگ سولنگ نالی پہ رو رہے ہیں. خدا کی قسم میں روتا ہوں جب میں یہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور یہاں پہ بے روزگار دیکھتا ہوں. جب یہ شام تک مزدوری ان کو نہیں ملتی، اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بچے ان کے پوچھتے ہیں پاپا ہمیں پیسے تو ہمیں چیز جانی ہے، تو تب ان کے سر نیچے ہوتے ہیں. ہر وقت ہوتے ہیں سولنگ نالی، یہ دو وہ دو، تو مزدور کے لیے کون بولے گا؟ میں پرچم کی قسم کھاتا ہوں ان مزدوروں کو حق دلائیں گے. اس پروگرام کا مشن یہی ہے، ان وڈیروں کو لانے کا مشن یہی ہے کہ ان مزدوروں کو دیکھیں، ان کے حقوق دیکھیں، ان کا حق دیکھیں. یہاں پہ ان کے لیے پانی کی سروس نہیں ہے، یہاں پہ ان کے لیے دیکھیں کئی دھوپ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یا خدا خوف کرو، اتنے برج بنا رہے ہو، میگا پلیٹ پہن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ لائٹیں تو ہے، یہ پل پہ لگے ہوئے لیکن لائٹ کوئی نہیں ہے. یار عجیب کہانی چلی ہوئی ہے. تو مزدور دوستوں میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مزدور دوست پروگرام ہے. میں نے کبھی کوئی خوشامدی پروگرام نہیں کیا. میں نے کبھی آج تک کبھی بھی ہمارا ملٹی امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، تمام علماء کرام کرنول کے یہاں موجود ہیں. لیڈیز ونگ کرنول کی آپ کی بہنیں مائیں بیٹیاں موجود ہیں. یہاں پہ یوتھ کمیٹی کے صدر موجود ہیں، میڈیا موجود ہے. آپ یقین اللہ پہ کریں، ہم صرف مزدور، غریب، عام انسان کی آواز بننا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی آواز بنیں گے. تو میں امید کروں گا جتنے بھی دوست ہیں یہ اپنا پروگرام سمجھ کے ایک تو تعاون کریں گے اور ایک رسپیکٹ، عزت. سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان ہیں، ہمیں ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. مقصد ایک تو پروگرام میں کیا ہوتا ہے، بھگدڑ بچ جاتی ہے، سموسے تقسیم ہو، مٹھائی. اگر آپ کو کوئی لنگر یا مٹھائی تقسیم ہوتی ہے تو آپ میں سے کسی بندے کو چناؤ کریں گے، وہی ترتیب سے دے گا. ترتیب سے کبھی چیزیں ختم نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے. جب ہم بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، تو کچھ رہ جاتے ہیں اور کچھ کو ملتا ہے. تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ پروگرام آدھے پونے گھنٹے کا ہے، اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں، پارٹی بازی، دھڑے بازی، برادری بازی، فرقہ بازی بکھیر کے رکھ دیں، اپنوں کو تباہ کر دیں ان قوموں کو. یقین کریں نفرت کے بوٹ ہمارے بیچ مفت ہو گئے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کچھ کہہ رہا ہے. خدا کے لیے یار مسلمان ہو، ایک کلمے پہ تم نے یہ پرچم لیا، یہ ملک لیا. آج تم لوگوں نے الگ الگ
परचम बना लिए, अलग अलग एक सोच बना लिए। बात तो तब होती है ना कि कोई भी पार्टी यहाँ से बनती है, कोई भी वडेरा यहाँ से बनता है, खुद के तो प्लान है यार, लेकिन मजदूर के लिए क्या किया? मैं 26 नंबर से लेकर संख्याएं तक पूछता हूँ, कोई लीडर ये बता रहे कि मजदूर के लिए क्या किया है। कसम से मैं उसकी कंपेन भी शुरू करूंगा, उसके ऊपर पोस्टर भी लगाऊंगा, सिर्फ यहाँ स्टेज पे ये जवाब दे दे कि मजदूर के लिए क्या किया। मजदूर कितने खड़े, कोई बता सकता है कि आपके लिए क्या किया किसी हुकूमत ने? भी कुछ भी नहीं किया। मजदूर बोलो यार, आप लोगों का हक है ना, किसने कुछ किया आपके लिए? तो आज आप मजदूर में से कोई स्टेज पे आके बोलना चाहे तो आ सकता है। मेरी यहाँ पे मीडिया कवरेज करेगा, मीडिया पे आवाज आएंगे, उन तक पहुंचा। किसी में भी अगर है, एक भाई कहता है बोलूंगा स्टेज पे आके मजदूर था, कौन है मजदूरों का लीडर जिसने कदम आके बोलूंगा? मुझे किसी ने कहा था कोई है अपने हक की बात करने के लिए? कोई भी नहीं। तो भाईजान मैं तो हूं ना, अब ताली बजाओ ना, मैं तो कहूं ना। तो इंशाल्लाह बाकी मैं मजहबी बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि आज मजदूर की बात करें। मैंने काफी देखा है कि यहाँ पे कहीं भी किसी जलसे में पिछले 1 साल से कैंपेनें चल रही हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजदूर की बात नहीं हो रही। तो प्लीज मैं गुजारिश करूंगा कि खास तौर पर जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर साहब से कि प्लीज कि इन मजदूर की बात। हमारे डायरेक्टर मजहबी अबूर नूनारी मीडिया सेल तरनौल व अहले सुन्नत वल जमात सदर जोन तरनौल जनाब मौलाना मुबारक नवाज साहब के नाम कर दिया है। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मौलाना मुबारक नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज सामीईन, आज हम तरनौल चौक में सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले जमा हैं। यकीनन यहाँ पर खड़ा हर फर्द जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट आईडी कार्ड जारी करती है, और जो लोग इलेक्शन के जरिए सिलेक्ट होते हैं, वो हमसे ये वादा करते हैं कि हम अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। इस परचम के साए तले कोई वडेरा है तब, कोई खान है तब, कोई चौधरी है तब, कोई गरीब है तब, सब बराबर है। और जिसके जेब में आईडी कार्ड है, कौमी शनाख्त है, यकीनन उन सब के हुकूक भी बराबर होते हैं। आज ये परचम कुशाई की तकरीब इस चौक में रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद ये है कि शादी हालों के अंदर प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी बैठकों के अंदर प्रोग्राम होते हैं, कुर्सियां लगी होती हैं, शामियाने लगे होते हैं, लोग इंतजार में होते हैं कि कब प्रोग्राम खत्म होगा, खाने का टेबल सजेगा। अवामी हुकूक में बात होती है, पानी की बात। वो बंदा क्या करे जो गाड़ी से लेकर घर के बेडरूम तक नेस्ले का मिनरल वाटर पीता हो? पानी की तंगी उसे क्या महसूस हो जिसके घर में 700 फुट बोर हो, और वो जब नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाए तो एक बटन नीचे करे तो उसका टैंक फुल हो जाता हो। यकीनन पानी की कमी और पानी की शिद्दत का एहसास उस शख्स को होता है जो शख्स महीने के बाद जब उसके हाथ में बिजली का बिल थमाया जाए 5,000,
گیس کا بل تھمایا جائے، اور جب وہ گھر آئے تو اسے گھر کی دہلیز سے داخل ہوتے ہی اہلیہ کہیں کہ پانی ختم ہو گیا، 4,000 روپے کا پانی کا ٹینکر ڈلوائیں۔ جس مزدور کی ماہانہ آمدن 14 سے 15,000 روپے ہو، اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے، جس کی آمدنی لاکھوں میں ہو اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ حضرات کو یہاں جمع کر کے جو ہمارے حقوق کے محافظ اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا ہے کہ بڑے بڑے روڈ مسائل کا حل نہیں ہوا کرتے، بلکہ مسائل کا حل غریب عوام کی دسترس میں روٹی پہنچانا ہوتا ہے۔ غریب عوام کو بنیادی سہولیات جو ہماری نظر میں صرف اور صرف 3 ہیں، نمبر 1 بجلی، نمبر 2 گیس، نمبر 3 پانی۔ بجلی یقیناً کچھ لوگ اور کچھ دو کے تحت لگ ہی جاتی ہے۔ اس علاقے کے اندر کئی گھر ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی تک گیس کے میٹر نہیں ہیں، اور جب پوچھا جائے گیس کا میٹر تو کہا جاتا ہے جی گیس کے میٹر بند ہے سردیوں کی وجہ سے۔ کیا صرف غریب علاقوں کے لیے گیس کے میٹر بند ہوتے ہیں یا سوسائٹیوں کے لیے بھی بند ہوتے ہیں؟ یقیناً جواب ملے گا سوسائٹی والے تو شروع میں اتنا کچھ پے کر دیتے ہیں، انہیں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہوتی۔ یقیناً اگر ہم عوامی نمائندوں کے سامنے اپنے حقوق کی بات کھلے انداز میں کریں، لیڈ اتر گئی ہے، دیکھیں یہاں سے انسان بنیادی سہولیات سے محروم رہ کر وہاں سے زندگی تو گزار لیتے ہیں، لیکن بڑی اذیت بھائی یہ چیک کریں۔ جب ہم اپنے نمائندوں کو کھلے آسمان تلے اس چوک میں کھڑے کر کے اگر ہم اپنے مطالبات بتائیں گے کہ اس علاقے کی یہ ضروریات ہیں، یقیناً جب وہ یہاں سے گزریں گے کا پروگرام میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا۔ بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے مطالبات بھی بے ڈھنگے طریقے سے اپنے نمائندوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ یقیناً یہ وقت ہوتا ہے اپنے مطالبات اپنے نمائندوں کے سامنے رکھنے کا اور غریب کی آواز بننے کا، مستحق لوگوں تک جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے ان چیزوں کو پہنچانے کا۔ اگر ہم اس وقت اس حالات کے اندر، ہر ایک چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم کے اندر بھی اگر ہم خاموش رہیں تو یقیناً عوام صرف زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں کے لیے رہ جاتی ہے۔ آپ ووٹ کی پرچی پر مہر لگاتے وقت یہ ضرور سوچا کریں کون سا بندہ ایسا ہے جو آپ کے حقوق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتا ہے، کون سا بندہ ایسا ہے جو اس سبز ہلالی پرچم کی جو امیدیں تھی ہمیں 75 سال پہلے یہ وطن حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہوگا جس کے اندر گورے اور کالے کی تمیز نہیں ہوگی، جس کے اندر مالدار اور غریب کی تمیز نہیں ہوگی، بلکہ حقوق سب کو اس طریقے سے دیے جائیں گے جس طرح اسلام کے اندر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ یقیناً یہ باتیں صرف مائک پر کرنے کی نہیں ہوتی، عملی زندگی کے اندر لانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب کابینہ نے ان سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین بن رہے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ مزدوروں میری یہ بات سننا کہ وہ وقت کا خلیفہ تھا، تنہا بادشاہ تھا،
انہوں نے فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 8 لاکھ روپے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر سے پوچھو, وہ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا, گھر کے خرچے نہیں چلتے. یقیناً سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ہم اپنے عوامی نمائندوں کو یہ چیز بتائیں کہ تم لوگوں کی الیکشن کمپین میں ایک ایک جلسے پر 5-5, 6-6 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کی گلی سے گزرنے والا مزدور, آپ کی گلی میں رہنے والا غریب, جس کی بچی کے سر میں بال سفید ہو رہے ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ اپنی بچی کی شادی کروا سکے. آپ کے محلے کے اندر ایک گھر ایسا بھی ہے جو لائن کا پانی صرف اور صرف اس لیے نہیں لگا سکتا کہ اس کے پاس کنیکشن کے 5,000 روپے نہیں ہے. آپ کے محلے کے اندر ایک گھر ایسا بھی ہے جو بجلی کا میٹر نہیں لگوا سکتا کہ اس کے پاس 5 سے 10 ہزار روپے نہیں ہے. یقیناً یہ باتیں بہت تلخ ہوتی ہیں. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا وظیفہ اتنا مقرر کروں گا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے, تو کابینہ نے کہا کہ امیر المومنین وہ تو بہت کم ہوتی ہے, آپ اس میں کیسے گزارا کریں گے؟ ہے قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر. انہوں نے کیا تربیت کی تھی ان لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا, میں مزدور کا وظیفہ بڑھا دوں گا, کہ جتنا میں کھاتا ہوں اتنا ایک مزدور کھاتا ہے. اگر میرا اس پیسوں میں گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں تھیں, وہ لوگ تھے. آج ہمارے حکمران ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ہمیں بات کچھ کہتے ہیں, وعدوں سے مکر جاتے ہیں, اور یقیناً ہم کیا کرتے ہیں 5 سال بعد پھر انہی کے جھنڈے اٹھا کر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, جب ہماری نظر کے اندر دین اسلام کی سربلندی ہوگی, جب ہماری نظر کے اندر وحدت ہوگی, جب ہماری نظر کے اندر امت ہوگی, جب ہماری نظر کے اندر پورا ملک ہوگا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرے گا. مجھے کہا گیا مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, جو سرمایہ دار ہیں, چونکہ ابھی تو سرمایہ دار آئے نہیں نا, یہ باتیں ان کو سنانے کی تھی. ہمارے یہاں جو سرمایہ دار ہیں وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اور انہیں ٹیکسٹائل مل لگانے کے لیے جو موزوں ملک ملتا ہے وہ بنگلہ دیش ہوتا ہے. انہیں اپنی ملیں لگانے کے لیے موزوں ملک ملتا ہے وہ لندن اور دبئی ہوتے ہیں. وہ اس ملک سے باہر ملیں بناتے ہیں. پوچھا جائے تو کیوں, کہتے ہیں وہاں پہ آمدن اچھی ہے. میرے بھائیو, یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے. ہم ان نمائندوں سے پوچھیں کہ آپ ہمارے سے ووٹ لینے کے لیے آئے ہو, آپ ہمارے لیے کریں گے کیا؟ ہمارے اس علاقے کے اندر اتنے لوگ بے روزگار ہیں, ہمارے بچے بنیادی چیز تعلیم, ہمارے بچے مہینے کے بعد, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم پک اینڈ ڈراپ کے پیسے دے سکیں. ہمارے بچے ان پڑھ رہ گئے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے علاقے کے اندر سرکاری اسکول نہیں ہے, ہمارے علاقے کے اندر ڈسپنسری نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا بڑا اسپتال, ہم مطالبہ کریں گے ہمیں 50 بیڈ 40 بیڈ 30 بیڈ کا اسپتال بنا کر دیں, وہ تو رہے بہت دور. بہت دور کا مطلب سمجھتے ہیں نا, بہت دور, پشاور موڑ سے بھی آگے. ہمارے علاقے کے اندر ایک یونین کونسل کے اندر سرکاری ڈسپنسری بھی نہیں ہے. بی پی ہائی لو ہو جائے, ہم علاقے کے اندر عطائی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں. جی کون سا ڈاکٹر ہے جو کم فیس پہ جا کر ہمارا یہ بی پی چیک کرے گا؟ ہمارے علاقے کے اندر جیسے ابھی سر بتا رہے تھے کہ ہیلتھ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. یہاں پر بڑے بڑے کاروبار ہیں. ترنول اس وقت ہیوی مشینری کا پاکستان کا سب سے بڑا ہب ہے. ہیوی مشینری کا ایک ایک بندہ کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے یہاں 4 سے 5 جوسیاں لگتی ہیں. 5 جوسیوں, بلکہ اگر آگے دیکھا جائے تو بہت ساری لگتی ہیں, لیکن جو مرکزی 5 جوسیوں کے اندر ایک بھی فائر بریگیڈ کا اسٹیشن نہیں ہے. آگ لگ جائے دکان ساری جل کے خاک ہو جاتی ہے, لوگ بالٹیوں سے پانی ڈالتے رہتے ہیں, تب جا کے کہیں فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے آدھے پونے گھنٹے بعد. کئی حادثات ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر اپنے روڈوں کے اوپر دیکھتے ہیں. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, ہر چوک کے اندر آپ کو ایمبولینس کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. پوچھے جائے کیوں, 1122 والے کال کرتے ہیں, وہ کال پورے اسلام آباد میں چلتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ سے قریب ترین یہ علاقہ ہے, آپ فوراً پہنچے.
تو کیا میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے جتنے یہاں پر کھڑے ہوئے، آپ لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں؟ بتائیں نا، کون کون نہیں ادا کرتا؟ سارے ادا کرتے ہیں نا. بجلی کا بل پے کرتے ہو آپ لوگ؟ سارے پے کرتے ہو. آپ لوگوں کی گاڑیوں میں جو پیٹرول ڈلتا ہے وہ آپ کے گھر کی ٹینکی سے آتا ہے یا پمپ سے ڈلواتے ہیں؟ پیسے پے کرتے ہیں. ڈیزل ڈلواتے ہیں، پیسے پے کرتے ہیں. گیس کا بل ادا کرتے ہیں. ہمارے ڈوکا باسی میں الحمدللہ پانی لگ کے ہم لوگ پانی کا بل بھی دیتے ہیں 750 روپے مہینے کا. پانی اگر جو زمین سے قدرت اللہ کمپنی کی طرف سے نکلتا ہے. ہماری گورنمنٹ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عوامی 20,000 کی آبادی کے لیے ایک موٹر لگی ہوتی ہے اس کا بل ہی فری کر دیں، بلکہ انہوں نے باپٹا ملازمین کے لیے یونٹ رکھے ہوتے ہیں، غریب عوام کے لیے نہیں رکھے ہوتے. اس کے لیے یونٹ رکھے جاتے ہیں جو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، جس کے ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہے اور ہر ٹرانسفارمر سے جتنی بجلی اس علاقے کے اندر جاتی ہے، شاید آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ نہ ہو، ہر ٹرانسفارمر کے نیچے انہوں نے ایک میٹر لگایا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں اس ٹرانسفارمر سے اس گلی کے اندر کتنے یونٹ چلے. مہینے کے بعد وہ سارے یونٹ اس ٹرانسفارمر سے جتنی بجلی چلی ہوتی ہے گھروں پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ جو باپٹا کے ملازمین کے بجلی کے یونٹ فری دیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو میرے جیب سے دیے جاتے ہیں. ہم نے آج تک اس حوالے سے بات کی؟ ہمارے کسی عوامی نمائندے نے بات کی؟ نہیں جی، نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ انہیں پتہ ہے اگر بات کریں گے تو کل کو اگر باپٹا والوں کو کہہ دیا کہ بجلی کا میٹر لگا کے ہاں تمہارے خلاف گل کی ایسی نہ بھگت، اس ٹائم پہ ہمیں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ تقاریب ہوتی رہتی ہیں. میں آپ حضرات کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. یقیناً ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. امریکہ ڈیولپ ہو رہا تھا، آج امریکہ دنیا کے نمبر 1 ممالک کے اندر آتا ہے. وہاں پر گورے اور کالے کی بڑی تمیز کی جاتی ہے. جو سیاہ فام امریکی ہیں گورے ان کے ساتھ سلام نہیں کرتے، ان کو رشتہ نہیں دیتے، ان کو کم تر سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ بلڈنگیں بنائی. وہ سارے کالے کام کرتے تھے اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سیاہ فام اٹھا، اس نے کہا مزدوری میں کروں، بلڈنگیں میں کھڑا کروں، مروں میں، محنت میں کروں، مزے تم کرو. ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے حقوق کی آواز بلند کی. یقیناً پھر آپ لوگوں نے آج سے چند سال قبل دیکھا امریکہ کے اندر ایک سیاہ فام صدر بن گیا جس کا نام تھا اوباما. سارے جانتے ہیں نا. جب آپ یوں ہو کے کام کریں گے نا، جب یوں ہو کے کام کریں گے، کسی ایک نے ایک انگلی پکڑی نا، یوں موڑیں گے تو ٹوٹ جائے گی. جب آپ کا مکہ کوئی پکڑے گا، مکہ نہیں پکڑ سکتے. آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے اپنی آوازیں بلند کریں. آپ انہیں بتائیں کہ سابقہ وزیر اعظم نے کوئی ایک کارڈ جاری کیا تھا، 2,000 روپے مزدوروں کو دیتے تھے. بنایا تھا نا سر ایک چیز؟ بالکل. 2,000 روپے ایک غریب کو دے رہے تھے، بلکہ 2,000 روپے تو موجودہ حکومت نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ جی ہم مہینے کے اس کے کورونا کے دنوں میں ہم 2,000 روپیہ ایک غریب کو دیں گے. اس 2,000 روپے سے میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں 2,000 روپے لوں اور عمرہ کر کے آ جاؤں. کر سکتا تھا نا عمرہ، شاید اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا. خود کے تو 8 لاکھ میں گزارے نہیں ہوتے، ہمیں 2,000 روپے منہ گیلا کرنے کے لیے دے رہے تھے. بہرحال آپ لوگ اپنے حقوق کی آوازیں بلند کریں. یقیناً دکھ ہوتا ہے، جیسے سر نے کہا نا، ہم بھی مزدور طبقہ لوگوں میں سے لینڈ لارڈ نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے جب ایک معصوم بچہ رات کے ٹائم گھر میں رو رہا ہو اور اس کی ماں کے پاس فیڈر میں ڈالنے کے لیے دودھ نہ ہو. یہ اس ماں سے پوچھیں کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اس باپ سے پوچھیں جس کا بچہ اس کے سامنے بخار کی حالت میں تڑپ رہا ہو لیکن اس کے جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں کہ اس کو جا کے دوائی دلا سکے. اور ایک ہم ہیں، یقین مانیں ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈھانکا جا رہا ہے. ہم موقعوں پر آتے ہیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا دیتے ہیں. ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہوتی ہم اپنے عوامی نمائندے سے کہیں کہ سر ہمارے علاقے میں ڈسپینسری بنوا دیں. جو کینڈیڈیٹ اپنے الیکشن کمپین کے اندر 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کر سکتا ہے، وہ 3 لاکھ روپے کی ڈسپینسری نہیں بنا کے دے سکتا، 5 لاکھ کی ڈسپینسری نہیں بنا کے. اس کو پتہ ہے کہ میرے جو ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے 25 لاکھ روپے کا گھر بنانا ہے لیکن 5,000 روپے کی نالی اس نے مجھ سے بنوانی ہے. المیہ یہ ہمارے ملک کا، یقین مانے یہ المیہ ہے. ہم لوگ 50 لاکھ روپے کا گھر بنا دیتے، گھر کے سامنے جو نالی بن رہی ہوتی 5,000 روپے کی ہم وہ نہیں بناتے. کیوں جی؟
MNA صاحب آ کے بنا کے دیں گے. جی MNA کا حق بنتا ہے نالی بنانے کا, گھر تو ہمارا اپنا ہے. ہم MNA سے کہیں بھائی تو ادھر بیٹھ قانون سازیاں کر کہ کوئی غریب مزدور جس کی دیہڑی نہ لگے, ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ آج اس علاقے میں اتنے مزدور ہیں, ہم پروجیکٹ شروع کرتے, ہم اس علاقے کے مزدوروں کو اس پروجیکٹ پہ لگائیں. ہم لوگ جنوبی پنجاب سے لوگوں کو لے کر آتے, مخصوص چیزیں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. ترکول کرنی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کہ کھٹا مارنا ہے تو پختون بیلٹ کے لوگوں کو, یہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں جی, یہ کھٹا اچھا طریقے سے کر سکتے ہیں. ان کو ان کے علاقوں کے اندر کیوں نہیں روزگار مہیا کیے جاتے؟ جہاں پر جو مزدور ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے خود اپنے حقوق کی آواز بلند نہیں کی. کریں گے نا انشاءاللہ اپنے حقوق کی آواز بلند, انشاءاللہ محنت کریں گے, جستجو کریں, یقین مانیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ جب ہمت کریں گے, یقیناً اس علاقے کے اندر کئی ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو سرکاری پروجیکٹس ہوتے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم ان سے جا کر کہیں کہ سر یہ سرکاری پروجیکٹ بن رہا ہے. ابھی یہ ایک زندہ دل مثال دے رہا ہوں, یہ سامنے اسٹیشن بنا پچھلے دور حکومت میں. یقیناً آپ ان سے پوچھیں کتنے میں ٹھیکہ دیا ہوگا؟ 5 لاکھ کا ٹھیکہ 25 لاکھ روپے میں. کیوں؟ وہ جی مزدور باہر سے ہیں, ٹھیکیدار باہر سے ہیں, اس نے کام کیا, اپنے پیسے لیے چلا گیا, کس نے کتنا کمیشن لیا کسی کو پتہ نہیں. لیکن جب علاقے کا بندہ کام کرے گا سرکاری کام, اگر وہ غلط کرے گا 10 لوگ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ یار یہ تجھے گورنمنٹ نے کہا تھا یہ گلی بنا کے دے, تو نے یہ گلی اتنے کی بنا کر دی ہے, یہ خراب کیوں ہوئی ہے؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہے میں نے یہاں سے دن میں 10 دفعہ گزرنا ہے, وہ کام اچھا کرے گا. ہمارے نمائندے سے لوگوں کو کام نہیں دیتے. یقیناً اپنے حقوق کی جب ہم آواز بلند کریں گے, ایک ہو کے ہم چلیں گے, تو انشاءاللہ عزیز ہمارے علاقے کے مسائل بھی حل ہوں گے, ہمارے ملک و ملت کے بھی مسائل حل ہوں گے. یہ سب جلالی پرچم کے نیچے ہم کھڑے ہیں. یہ پرچم وحدت کی علامت ہے, یہ پرچم امن کی علامت ہے, اس میں ہرا رنگ قومیت کی علامت ہے. آج ہم قوم نہیں ہیں, آج ہم بلوچی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, لیکن ہم لوگ قوم نہیں ہیں. اور نتیجہ یہ نکلا ہے جو آج ہمارے سامنے. اور آخری بات, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تم میرے ذکر سے دور ہٹو گے فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, کہا کہ میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. آج ہم بیمار ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں یاد ہے ڈاکٹر ٹھیک کرے گا. بالکل. آج ہم ٹھیکیدار ہمیں پیسے نہ دیں, ہم کہتے ہیں اچھا اس ٹھیکیدار کے ساتھ میں دیکھوں گا, کل میں اس کا کام ٹھیک نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. آپ کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوئی آپ محنت کریں. آپ کو نہیں ملتی, آپ اللہ کے سامنے سر جھکائیں. اللہ جی آپ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تو میں تو کر چکا ہوں. اگر جو رب ماں کے پیٹ میں بچوں کو پال سکتا ہے, وہ رب ہمیں زندہ رکھ کے نہیں پال سکے گا؟ کر سکتا ہے, وہ پال سکتا ہے ہم لوگوں کو, لیکن ہم رب سے دور ہیں, بہت دور ہیں. ہم رب کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. جب ہم رب کی طرف جائیں گے, پہلے ہم اپنے مطالبات اپنے اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ جی یہ مسائل ہیں تو خود حل کر. ان بندوں کے یہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, چاہے وزیر اعظم ہو یا اس سے بڑا صدر ہو, کوئی بھی ہو, یہ بھی رب کے محتاج ہیں. دعا کیا کریں, اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اور یقیناً یہ نمائندے جو ہمارے نمائندے بنتے ہیں, یہ ہم سے ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں, یہ آگے جاتے ہیں, ہماری بات آگے آسانی سے ان کے ذریعے پہنچتی ہے. جب ہم اپنی بات ان تک پہنچائیں گے, جب ہم اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے, اللہ ان کے لیے ہمارے لیے ان کے دل نرم کرے گا. اور جب ہم اللہ سے رابطے نہیں کرتے, ہم انہی سے امیدیں رکھتے, اللہ کہتے ہیں چل پھر تو نے اس سے امید رکھی ہے تو اسی سے اپنے کام کروا. یقیناً ہمارے کام نہیں ہوتی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایک مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہمارے اس علاقے کے بنیادی مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایسا مسیحا نمائندہ دے جو ہمارے مسائل پر توجہ دے, غریبوں کے لیے آسانیاں کرے. اور جو بنیادی مسائل ہیں, سب سے ضروری تو میرے شک میں اس علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور فرمائے. آمین. اور ایک مزدور اور حکمران کے درمیان جو تنخواہ کی مماثلت ہے وہ بیان کر رہے تھے. میں اس کے بعد دعوت دوں گا ایک اور شخصیت سماجی اور سیاسی, محفوظ بٹی صاحب. اس نام سے مجھے وہ محفوظ بٹی بھی یاد آ گئے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اس ملک کے لیے پیش کیا تھا. میں دعوت دوں گا جناب محترم محفوظ بٹی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت کرم والا اور کرم کرنے والا ہے. میں ایک آپ سے اور بھی معذرت چاہتا ہوں, میرا بھائی پاس ہوا ہوا ہے, اگر نقطہ اوپر نیچے ہو جائے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. میرے محترم جناب
इस जनाब मोहतरम मुबारक नवाज साहब ने और उसके मुकम्मल साथियों ने जितनी बातें भी आपके साथ की है, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि मैं दिल से उनकी तौहीद करता हूँ। आप तालियां मार के मुझे बताएं कि इन्होंने जो कुछ कहा खुदा की कसम है सही कहा। ये बड़े लोग जो होते हैं ये हमारे लिए करते क्या है, हमको गधों के लिए गधों की तरह या तो कहते ना भेड़ बकरियां, मैं भेड़ बकरियां नहीं कहूंगा, अपने भाइयों को ये गधों की तरह में आते हैं आगे आपके साथ। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं अगर आपकी दिलासारी हुई हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। तो वाजद अयूब साहब के लिए और मैं ये अपने सारे बुजुर्गों के लिए ये कहना चाहता हूँ, जितनी बातें मेरे भाई ने मुझसे पहले कही खुदा की कसम मैं सच कह रहा था। न यहाँ गैस लगती है गरीब इंसान की, न गरीब आदमी को पानी मिलते हैं। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं मेरे अपने घर में ये मसले मसाइल है, ये हमें गधों की तरह आगे लगाते हैं। वाजद अयूब साहब के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि आप सिर्फ ये सोचें कि इस वक्त हुकूमत मरकज में किसकी है, कल को हमें पता नहीं है किसकी होगी। जो बात भी करूंगा उस पाक परवरदिगार को दुआ बनाकर सच्चाई से बात करूंगा। हाथ ऊपर उठा के बताए कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हाथ ऊपर करें। आपको पता है इनका लगना चाहिए कि कोई एक सच्चा इंसान दिल की आवाज से बोल रहा है। मेरा भाई पास हुआ है, फिर भी मैंने मौलाना साहब की मिन्नत की कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दे। मैं आपसे ज्यादा टाइम कभी नहीं लूंगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपको मिन्नत करता हूँ मुझे 5 मिनट का टाइम दे। और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं सिर्फ आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। वो बातें क्या बताना चाहता हूँ कि आज मरकज में हुकूमत शेर की है, शेर की हुकूमत है, बकाया किसी की हुकूमत नहीं है। हमारे इस्लामाबाद का अगर कोई काम करवा सकता है तो वो शेर का जो कैंडिडेट है वो करा सकता है, जिसका नाम वाजद अयूब साहब है। और अमजद अयूब साहब, उनके बड़ों का नाम चौधरी तारक साहब है। मेरे वो बाजू भी है, मेरे दोस्त भी है। बीमार होने से पहले मेरे साथ थे वो भी, ठीक है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, आप देखें कि मरकज में हुकूमत किसकी है। मरकज के में हुकूमत है नून लीग की, और उसके साथ वो बाकी लोग भी होंगे जिसमें पीपल्स पार्टी होगी और भी लोग होंगे, ठीक है। मगर बल्ला नहीं है, बल्ला हमारा काम इस वक्त कुछ नहीं करा सकता। अगर इस वक्त कोई काम करवाएगा तो मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके के काम, अगर यह हुकूमत जो मेरा दिल कहता है आप सब लोगों के लिए, अगर यह हुकूमत 6 माह मुकम्मल और रह जाती है तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारे MNA ने 5 MNA मेरी जिंदगी में इस तनौर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। मेरे पिछले 5 साल पहले भी मेरी गली कच्ची थी। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, महफूज भट्टी नाम है मेरा, और मेरी अपनी गली ये 5 MNA आए भी थे और मेरी गली कच्ची थी, ठीक है। मैंने गली बनवाई अपने जोर के ऊपर, आप जैसे भाइयों को साथ लगाया। 50-60 बंदे मेरे साथ गए, DC के पास में पहुंचा, मैंने उसको कहा कि लोगों की गलियां बन रही है तो हमारी क्यों नहीं बन रही। उसने कहा कि बनेगी, आपकी भी बनेगी, और मैंने गली बनाई अपने जोर के ऊपर। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जब तक इस इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत होगी तो उसके बाद जब ये टाइम पीरियड पूरा होगा, 6 माह 5 माह, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ आप जैसा, एक अदना सा इंसान हूँ, अनपढ़ जैल इंसान हूँ, बात करने का भी सलीका मुझे नहीं आता। मगर आप लोग महसूस न करें, मैं वो बात करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है।
مجھے کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، چاہے وہ کہے کہ میں ارب پتی ہوں، میرے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا. جیسے ہم لوگ ان بڑوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے نا، پیچھے بات کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، تو وہ اس طرح یہ میرے پیچھے بھی بات نہیں کر سکتے، چاہے کسی کے پاس 200 لینڈ کروزر کیوں نہ ہو. اس لیے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں میرے ساتھ 200-400 بندہ چلنے والا ہے. وہ چلنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی گاڑی والا نہیں ہوتا، کوئی پجاروں والا نہیں ہوتا، کوئی لینڈ کروزر والا نہیں ہوتا. آپ جیسے میرے بازو ہوتے ہیں، آپ جیسے میرے بھائی ہوتے ہیں. آپ بزرگ ہیں، آپ بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اوپر کریں ہاتھ، اس طرح بات کریں. آپ جیسے جب 20-50 شخص میرے ساتھ ہو تو ناکام ہونے کی تو وجہ ہی نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ گیس کا مسئلہ ہے، مگر آپ کا بھائی یہ غریب چاہے یہ یہاں چوک میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، اس طرف بھی ٹکسلے کی طرف بھی یہ راستہ جا رہا ہے، اس طرف بھی جا رہا ہے. گیس والے کہتے ہیں کہ گیس بند ہے، یہ غریب آدمی کہتے ہیں. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ 10-12 ہزار روپے اگر خدا نخواستہ آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا کنیکشن لگتا ہے. اور میں بزرگ کے ساتھ تائید کرتا ہوں اس بات کی، اگر آج گیس بند بھی ہے، اگر کوئی 10-15 ہزار روپیہ لگانا چاہے، میرا چہرہ دیکھ لے اچھی طرح. محفوظ پٹی نام ہے، یہ سامنے رہتا ہوں 30 فٹ گلی کے اوپر، اس میں سے کم از کم 50 بندے تو مجھے جانتے ہوں گے. اگر اس پیسوں کی وجہ سے کسی کا گیس بند ہے تو میں لگوانے کے لیے تیار ہوں. اس سردی میں بھی گیس کا میٹر لگوا سکتا ہوں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی تھوڑی بہت آپ کے ساتھ 2-4 بازو ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ ایسے بھائی ہونے چاہیے غریب غربے. امیر نہیں، امیر لوگوں کی بات نہیں کروں گا، امیر لوگوں کی بات نہیں کروں گا. امیر لوگ آتے ہیں ہمیں ایک فون کرتے ہیں کہ محفوظ بھائی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں 10-20 بندے بٹھا لیں. تو مزہ تو تب ہے کہ مجھے فون کرنے سے پہلے میرے پاس میرے بازو میرے نوجوان 10-20 بیٹھے ہو کہ آنے والے کو فون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. میں تو بات کرتا ہوں دل سے. اگر کسی کو میری بات بری لگے تو وہ مجھے ابھی بھی اس مجمع میں کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ جو کچھ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو. میں نے گلیاں بنائی اپنی طاقت کے اوپر، اس میں کوئی نہ کوئی تو پڑا ہوا ہوگا نا، اس کے پاس میں گیا ہوگا، اس کو میں نے کہا ہوگا کہ میرے علاقے والوں کو تکلیف ہے، یہ گلی بننی چاہیے، تو اس طرح گلیاں بنتی ہے. جب ہم اکیلے ایک اس طرف چلا جاتا ہے، ایک مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا کام خدا کی قسم ہے کبھی بھی نہیں ہوتا. جب آپ جب ایک بازو بنیں گے، ایک طرف کھڑے ہوں گے، تو مجھے یہ بتائے کہ چودھری واجد کون ہے. ہمیں نہ گولڈن شریف جانا پڑے گا، نہ کراچی جانا پڑے گا، نہ لاہور جانا پڑے گا. اگر ہمارا کام نہیں ہوتا 100 آپ جیسے غریب میرے ساتھ ہوں، ہم ایک چرپائی بھی گھر سے اٹھائے تو لا کے سامنے بیٹھ جائے، ہمیں کھانا بھی دو روٹی بھی دو. جب تک ہمارا کام نہیں ہوگا ہم یہاں بیٹھے ہوئے. کیا کہتے ہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، اونچا بولو یار. آپ کے بتاؤ نا، کام نہیں ہوتا. آج ہم ایک کا جھنڈا اٹھا لے دوسرے کو اٹھا لے. آپ یہ دیکھیں کہ مرکز میں حکومت کس کی ہے؟ مرکز میں حکومت ان کی ہے. تو یہ 25 سال کا کام انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ واجد ایوب صاحب 6 ماہ کے اندر کر کے آپ کے حوالے نہ کر سکا تو میرے گروان پہ ہاتھ رکھنا. اگر یہ حکومت رہ گئی تو تب آگے کیا ہوگا؟ آگے 3 مہینے کے لیے نگران حکومت آ جائے گی. ٹھیک ہے، جب نگران حکومت آئے گی تو بعد میں دیکھیں گے کس کی حکومت آتی ہے. اب جو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ نے واجد ایوب سے فائدہ اٹھانا ہے، ابرار سے فائدہ اٹھانا ہے، افتخار سے فائدہ اٹھانا ہے، انجم وکیل خان سے فائدہ اٹھانا ہے. کیوں کہ یہ جو کچھ کہیں گے انہیں وہ کام بھی کر کے دیں گے. ابھی یہ گلی تھی، یہ بینک والی گلی، آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے بینک والی گلی کا؟ یہ جو پنجاب بینک ہے،
تو میں واجد صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا میری گاڑی بند ہو گئی ہے, اس کو کون دھکا لگائے گا؟ یہ واجد صاحب آئے تو اس کو بٹھا کے پوچھ لینا. میں کہا رات کا 12 بجے کی اشارت تھا, 7 بجے کا ٹائم ہے, تو میں اکیلا گاڑی میں نکلا ہوں, بیٹا میرا آپ کے پاس ادھر کدھر آگے پیچھے ہے, تو اب اس کو دھکا کون لگائے گا؟ واجد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں, کسی کو کہہ کے گاڑی نکال لیں. تو اب اللہ کا شکر ہے جب میں نے اس کو تیسرا سلم مارا تو ٹھیک ہے, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. تو واجد نے مجھے کہا کہ آج کے بعد آپ کو یہ گلی کا کہنا نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے؟ 2 منٹ ذرا پانی ہے, 2 منٹ میں بڑے مزے کی بات آپ کو بتا دیں. ہمارا لیڈر کیسا ہو؟ چودھری واجد جیسا ہو. ہمارا لیڈر کیسا ہو؟ چودھری واجد جیسا ہو. تو واجد ایوب صاحب نے مجھے کہا کہ آج کے بعد اس گلی میں پانی نہیں ہوگا. 4 دن گزرے تھے, تو واجد ایوب صاحب سے میں نے کہا کہ واجد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب آپ بتائیں, وہ جس سے مٹی نکالتے ہیں ککڑ کہتے ہیں کہ بغلان کہتے ہیں یا وہ ذرا کیا کہتے ہیں, اونچی آواز کریں نا یار, ایکسیلیٹر کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے؟ تو وہ ایکسیلیٹر اس نے بھیج دیا, پیپ بھیج دیے, اس گلی کے اوپر کام شروع ہے. تو میں نے زبان لائی تو واجد صاحب نے کام کر دیا. تو جب آپ 20 25 50 بندہ میرے ساتھ ہوں گے تو کام کیسے نہیں ہوگا؟ ابھی بھی جا کے آپ میں سے 500 بندہ جائے, کھانا بھی میں کھلاؤں گا, چائے بھی میں پلاؤں گا. میں نہیں پلا سکتا, پلائے گا اللہ تعالیٰ پر پلاؤں گا میں. ابھی آپ جا کے دیکھیں وہ کام شروع ہے. کم از کم وہ زیادہ نہیں تو 1500-1600 فٹ لمبی روڈ ہے اور اتنی 20 فٹ اس کی چڑھائی ہے, اس کے اوپر کام شروع ہے. یہ کام اگر کرا سکتا ہے اس وقت کوئی تو وہ واجد ایوب صاحب کرا سکتے ہیں, وہ امجد ایوب صاحب کرا سکتے ہیں. ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دماغ ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ کیا ہونا چاہیے کہ مرکز میں حکومت کس کی ہے. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لاہور میں حکومت کس کی ہے, ٹھیک ہے؟ ہمیں اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ پشاور میں حکومت کس کی ہے. ہمیں اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کراچی میں حکومت کس کی ہے. ہمیں اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کشمیر میں حکومت کس کی ہے. ہمیں اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ اپنا کوٹے میں حکومت کس کی ہے. ہمیں جو ہم یہاں لوگ کھڑے ہیں, ہم ترنول چوک میں کھڑے ہیں, ہمیں یہ غرض ہے کہ یہاں ترنول چوک میں حکومت کس کی ہے. ترنول میں حکومت ہے شہر کی, اور انشاءاللہ بفضل خدا یہ شہر کی حکومت رہے گی اللہ نے چاہا تو. آپ لوگ جب تعاون کریں گے تو یہ شہر, میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں, اس کی بات یہ میں نے ابھی واجد ایوب صاحب سے پوچھا نہیں ہے, نہ ہی میں اس کو ملا ہوں, ٹھیک ہے؟ ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. آتی کدھر ہے؟ آخری بات آپ سے آخری بات تو آخری بات بتا کے میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. یہ جو پرچی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, میں نے ابھی اس کو کھولتے جائیں. میں نے ابھی واجد صاحب سے پوچھا نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایک کام ضرور کرنا ہے, کیونکہ میں خود آپ محفل میں بتا رہا ہوں کہ میں ان پڑھ اور ایک جیل شخص ہوں, پر اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ جو پرچی ہے, یہ جو پرچی آپ دیکھ رہے ہیں, کلر سے کھولا نا جی, ایک ایک وغیرہ کریے سامنے کرو. یہ پرچی اس کے ساتھ غلطی ملتی ہوئی پرچی واجد صاحب کی ہوگی. کتنی پرچی ہوگی؟ اونچی آواز میں جواب دے, یہ کتنی پرچی ہے؟ یار خدا کے لیے بولے تو صحیح, بولنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. کتنی ہے ایسے بولے. یہ کتنی ہو گئی؟ 2 پرچی ہو گئی. یہ کتنی ہو گئی؟ 3. یہ کتنی ہو گئی؟ 4. ماشاءاللہ. اور بابا تیرا میں سب کے جواب تو واقعی جوان ہے.
ये हो गई 5 पर्चियां। जब आप अंदर जाएंगे तो वहां बड़े बड़े फनकार बैठे हुए होते हैं। ये सब के कलर, इन कलरों के साथ 19-20 का फर्क तो हो सकता है, ठीक है। ये मैंने किसी को कहकर वो मोबाइल के ऊपर जो आपके पास वो लकीरों वाला मोबाइल होता है, मेरे पास तो टोटल ओनली 1 रुपीज का, वो ओनली 100 रुपीज का फोन है खाली, ठीक है। मेरे पास तो वो है ही नहीं, इधर लकीर मारा इधर लकीर मारा, उसका कोड खुल जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आपने ये 5 पर्चियां इस कलर की वसूल करनी है। अगर वहाँ जो बैठे होते हैं बड़े फनकार होते हैं, वो एक पर्ची भी अगर बीच में से खींच ले, ठीक है, तो वो नुकसान होगा हमारा, ठीक है। आपने मुकम्मल 5 पर्चियां लेनी है, इसी तरह की जगह बनी होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ शेर के ऊपर मोहर लगानी है, बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई है या नहीं है, शेर होगा। और आपको पता चलेगा कि वाजिद अयूब आपका कौन सा काम नहीं करवा सकता। वाजिद अयूब साहब से मैंने एक और बात भी की है, वो किस लिए की है, अपने इलाके के लिए। मैंने उसका कहा कि जब तक गाजी बरोथा से यहाँ पानी नहीं पहुँचता, कागजात वगैरह इनके पास तैयार पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने उसको कहा कि आप एक काम करें, हमें इस इलाके के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे यहाँ रहने वाले। अगर हम यहाँ रहते हैं रतनौल में तो हमने जगह वाजिद अयूब साहब से लिए या वाजिद अमजद अयूब साहब से लिए तो पैसे दे के लिए, ठीक है। मैंने कहा हम भीख नहीं मांगते। आप ऐसे करें कि जब गर्मी आती है तो हमें यही टैंकर जो आज 2500 रुपए का मिलता है, जिसके घरों में बोर वगैरह नहीं है, इस मौसम में भी बोर सूखे हुए हैं, बताओ सूखे हुए हैं या नहीं, ऊंची बात करें, सूखे हुए हैं ना, ऐसा ही है। तो मैंने उससे कहा कि आप हमें टैंकर मुहैया करेंगे जीतने के बाद, जो टैंकर को वहां से जहां से पानी पड़ता है उसके पैसे भी वाजिब हम अदा करेंगे, आप लोग अदा करेंगे, और हमें कम से कम 1000 से 1200 रुपए पे कम पे टैंकर मिलना चाहिए। उसको हमें आप 1200-1500 में वो टैंकर आपकी तरफ से आना चाहिए। क्या मैंने कोई गलत बात की है? ऊंची बात करें यार खुदा के लिए, सही है। मैंने कहा 3500 के बजाय नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चिराग़ शब को आंधियाँ अच्छी नहीं लगती, चिराग़ शब को आंधियाँ अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियाँ अच्छी नहीं लगती। मेरा जी चाहता है दिखला दूँ आईना उन लोगों को, मेरा जी चाहता है दिखला दूँ आईना उन लोगों को जिनको कदमों के नीचे सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम तरनौल चौक में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुहिम चलाने वाले नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज इंतखाबी मुहिम का ये जलसा और ये मीटिंग है। मुझसे कबल हमारी जमात राय हक पार्टी के सदर जोन के मौलाना मुबारक नवाज साहिब ने अपनी पॉलिसियाँ, अपनी जमात की पॉलिसियाँ आप हज़रात के गोशो गुजार कर दी हैं। जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात का दौर है, हर पार्टी अपने अपने नज़रियात का इजहार कर रही है, अपनी अपनी कारकर्दगी को बयान कर रही है। कोई इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो मद्दे मुकाबिल आने वाली पार्टी या आने वाले कैंडिडेट के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए भी नजर आते हैं, अपने वोट बनाते हुए भी नजर आते हैं। ये सिलसिला आज ही नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इसी तरह चल रहा है।
हमारी जमात राय हक पार्टी ने भी आज इसी इंतखाबात के अंदर मुहिम चलाते हुए अपनी पॉलिसियाँ बयान की हैं और मुत्तफ़िक़ा फैसला करके अपने इलाकों में इंतखाबात के अंदर भरपूर हिस्सा लिया है। किसी जगह में तो हमारा कैंडिडेट खुद खड़ा है, किसी जगह में हमारी पार्टी हमारी जमात किसी कैंडिडेट की हमायत करती है। जैसा कि इस यूसी के अंदर चौधरी वाजिद अयूब साहब की हमायत हमारी पार्टी ने इत्तिफाक राय के साथ तमाम साथियों के साथ मशावरत के बाद अपनी जमात का ये फैसला किया है कि तरनौल इस 89 यूसी के अंदर हमारी पार्टी राय हक पार्टी चौधरी वाजिद अयूब साहब की हमायत करती है। अगरचे अहले सुन्नत वल जमात राय हक पार्टी इसका अपना एक नजरिया है, अपना एक ज़ौक़ है, वो अपना ज़ौक़ अपना कैंडिडेट खड़ा करके उस तरीके से बयान करती है। अगर अपना कैंडिडेट नहीं किसी कैंडिडेट की किसी नुमाइंदे की हमायत करती है तो फिर अपना मुतालबा भी रखती है। कोई नया मुतालबा नहीं है, कोई नया नजरिया नहीं है, कोई नया फार्मूला तैयार करके आप लोगों के ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहती। जिस नजरिए के लिए जिस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था वो नजरिया क्या था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे मुसलमान हैं, बुलंद आवाज से पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इसी मकसद के लिए हमारे अकाबर ने कुर्बानियां दी थी, इसी के मकसद के लिए हमारे बड़ों ने अपने जवानों को शहीद किया था, माओं ने अपने सहाग उजाड़े थे, बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए थे, लोग वतन से बेवतन हुए थे, मुहाजिर बने थे, घर छोड़े थे, जवानों को शहीद किया था, बच्चों को यतीम करवाया था। वो सिर्फ एक ही मकसद था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कानून पाकिस्तान के अंदर नाफिज करके एक इस्लामी रियासत बनाकर दुनिया को बतलाएंगे। बाकी ये छोटे छोटे काम ये तो गरीबी में हो जाएंगे, बाकी ये छोटे छोटे काम ये तो उसका ज़िमनी हिस्सा है, बाकी ये तामीराती काम, अरे गैस की सहूलत, गलियों की पुख्तगी, बिजली की सहूलत और तालीमी इदारों की सहूलत, ये तमाम तर सहूलियात जो है ये तो उस मकसद का ज़मीनी हिस्सा है। हम तो बुनियादी बात करते हैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, पहले उसके लिए अपने कैंडिडेट को मजबूत करो, पहले उस मकसद के लिए अपनी रियाया को मजबूत करो, पहले उस मकसद के लिए अपने वोटरों का ज़हन बनाओ, पहले उस मकसद के लिए अवाम को पुख्ता करो ताकि तुम्हारा लीडर जहां पर तुम्हारी सहूलियात के लिए बात करता है वहां पर तुम्हारे नजरियात के लिए बात करने वाला बन जाए, जहां पर तुम्हारी गली की बात करता है वहां पर पाकिस्तान का मकसद बयान करने वाला बन जाए, जहां पर तुम्हारी दुनियावी सहूलतों के लिए बात करता है वहां पर तुम्हारी उखरवी कामयाबी के लिए बात करने वाला बन जाए। यही मंशूर लेकर राय हक पार्टी तरनौल की धरती पर भी अरे 89 यूसी के अंदर अपनी हिमायत का ऐलान वाजिद अयूब के साथ करती है। हम वाजिद अयूब की हिमायत मुकम्मल तौर पे करते हैं। अपने साथ ताल्लुक रखने वाले, अपने मुक्तदियों को अपने साथ ताल्लुक रखने वाले, अहले सुन्नत के
साथ मोहब्बत करने वाले, अपने साथ ताल्लुक रखने वाले सहाबा के गुलामों को ये कहना चाहते हैं, आप भी मुकम्मल तौर पे वाजिद अय्यूब की हमायत का ऐलान करें, इनको वोट दे करके कामयाब करें। हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से इनके साथ हमायत का ऐलान करते हैं, इसी तरह हम सहाबा का दिफा भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। जहां पर हम गलियों की बात करते हैं, उसी तरीके से हम सहाबा का दिफा भी करना जानते हैं। सहाबा का दिफा करते हुए आप लोग अहले सुन्नत का किरदार जानते हो, हमने अपने जवान पेश किए हैं, कुर्बानियां दी हैं, अपनी क़यादत को शहीद करवाया है। हमने इन दुनियावी सहूलतों को बाद में रखा है, उखरवी सहूलतों के लिए अवाम के रास्ते हमवार करने की पहले कोशिश की है, और उखरवी कामयाबी के लिए अरे तुम्हारी लाइन है, उखरवी कामयाबी के लिए तुम्हारे पास रास्ता है, तो वो रास्ता कौन है? वो रास्ता क्या है? अफसोस जब हमारे नौजवानों के अलावा किसी को पता नहीं है कि कामयाबी के रास्ते के लिए तुम्हारे रहनुमा कौन थे? सहाबा। कौन थे? सहाबा। बुलंद आवाज से बोलें, कौन थे? सहाबा, 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 सहाबा। अरे क्यों नहीं जानते सहाबा को? क्या हमारे काबर ने कुर्बानियां दे करके नहीं बतलाया कि सहाबा कौन है जिन्होंने तुम्हें कलमा पहुंचाया? सहाबा कौन है जिन्हें तुम्हें नमाज पढ़ाई पहुंचाई? सहाबा कौन है जिन्होंने तुम तक दीन पहुंचाया? सहाबा कौन है जिन्होंने तुम तक कुरान पहुंचाया? सहाबा कौन है जिन्होंने तुम्हारी हदीस पहुंचाई? सहाबा कौन है? हाजियों, हाजियों तुम तो बोलो ना, जिन्होंने तुम्हारे तक हज के अरकान पहुंचाए? सहाबा कौन है जिन्होंने तुम्हारे तक ज़कात के हुसूल पहुंचाए? सहाबा कौन है जिन्होंने तुम तक रोजा पहुंचाया? सहाबा कौन है जिन्होंने तुम तक इस्लाम पहुंचाया? अरे सहाबा इकराम के पीछे चल करके कामयाबी और कामरानी हासिल की जा सकती है। तो राय हक पार्टी ने वाजिद अय्यूब साहब की हमायत का ऐलान किया है, हमारे नजरिए के मुताबिक हमारे साथ तावन करेंगे। बाकी काम इंशाअल्लाह अज़ीज ये इस मकसद का, इस कारवां का जुज़वी हिस्सा है, ये तो हो जाएगा। ये तो इंशाअल्लाह कोई बात ही नहीं है दुनियावी काम करना, एक से नहीं तो दूसरे से। और उम्मीद रखते हैं वाजिद अय्यूब साहब इस इलाके के एक नाम है, वाजिद अय्यूब साहब इस तनौल की एक इज्जत है। वाजिद अय्यूब साहब इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी हर तरह की उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं आपको, वाजिद साहब हैं भी चौधरी और हम भी चौधरी हैं, हम इनसे काम करवाना जानते हैं, हम इनसे काम करवाना इंशाअल्लाह जानते हैं। और वाजिद अय्यूब साहब को इंशाअल्लाह इस महफिल की वसातत से अभी मौजूद तो नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि वाजिद अय्यूब साहब बेवफा नहीं, ऐसे चौधरी वाजिद साहब भी बेवफा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और हम ये चौधरी लोग ऐसे हैं कि एक ही लीडर मानते हैं, एक ही लीडर पकड़ते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसी को अपना अमीर मानते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मानसेरा की धरती से सरदार मोहम्मद यूसुफ को देख लो, 35 साल तक हमने एक ही लीडर माना है और उससे हर तरह के अपने काम भी करवाए हैं, और मुस्तकबिल के लिए भी उन्हीं के ऊपर उम्मीद रखते हैं, उन्हीं को अपना लीडर मानते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इनकी हमायत का ऐलान करते हैं और मुस्तकबिल के लिए उनके ऊपर उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद यही रखते हैं कि हम पहले राय हक पार्टी का नजरिए के लिए आपसे काम लेंगे, बाद में अब्बासी तरनोल के अब्बासियों के लिए सहूलत का काम लेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज उम्मीद रखते हैं कि दोनों चीजों पर ये हमारे साथ पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह। ये थे मौलाना यार कोई इवेंट, ये इवेंट आपके हकूक और हक का है, तो यहाँ पे यार कारी मुबारक ने एक बात की थी, मैं आपको दोबारा रिपीट करने के मजबूर हो गया कि यार प्रोग्राम शादी हाल में नहीं करवाया, प्रोग्राम किसी के डेरे पे नहीं करवाया, प्रोग्राम मजदूरों के डेरे पे करवाया है, उनको साफ डेरे के करवा रहे हैं यार, कम अज कम तालियों से, कम अज कम इस्तकबाल होना चाहिए। आपकी खिदमत में यूथ कमेटी तरनौल के
السلام علیکم تمام بھائیوں کو. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی واسف علی یار صاحب کا کہ اس نے اتنا بڑا شو یہاں پہ سجائے ہوئے ہیں. تو آج کل تو ماحول سب کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے میں اسپیشلی یوتھ کے لحاظ سے آئی ہوں. یوتھ کا میں وہ کر رہا ہوں, لیڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی پارٹی کو, لیکن پولیٹیشین کے لحاظ سے میں نہیں آیا ہوں. میں ایک یوتھ ورکر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ ہی میں سے ہوں, آپ ہی کا بھائی ہوں. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں جو مسائل ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. چودھری ہو چاہے جو بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا چیئرمین ہو, کسی لحاظ سے بھی ہو, اس کو پتہ ہے, وہ یہاں کے رہنے والے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ جو کمبے لگے ہیں آپ دیکھیں, یہ لائٹ کے لیے لگے ہیں. 5-6 سال تو ہو گئے, شاید 4 سال, اس میں لائٹ نہیں لگے ابھی تک. اس پہ لائٹ ابھی تک نہیں لگے, صرف ڈنڈے ہی کڑے ہیں. یہ اس ٹائم کڑے کیے ووٹ لینے کے لیے, لیکن یہاں پہ لائٹ نہیں لگے. اگر یہاں جی ٹی روڈ کا یہ حال ہے تو پھر ہم گلے کیسے کریں اپنے اسٹریٹ لائٹ مانگنے کے. تو لہٰذا جو بھی آئے اس کا کریکٹر چیک کر لیں, ہر لحاظ سے اس کا کریکٹر چیک کر لیں. لیکن ہم یوتھ آواز اٹھائیں گے, ہم ابھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جو بھی ہم آواز اٹھائیں گے, جو بھی انیشیٹو اٹھائیں گے, انشاءاللہ جو بھی چیئرمین آ جائے, جو بھی سلیکٹ ہو, ملک کے بھلا کے لیے ہو, ترنول کے عوام کے لیے ہو, ترنول کے علاقے کے جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانے پارٹی سے ہیں, فلانے پارٹی سے ہیں, جس پارٹی سے بھی آئے, لیکن آپ لوگوں نے سپورٹ اسے کریں جس کا آپ کریکٹر اچھی طرح جانتے ہیں. جو آج کل آ رہے موسمی چیئرمین جو بھی ہیں, آپ اس لوگوں کو ووٹ دیں جو اس کے فلائی کاموں کو بھی آپ دیکھ لیں. اس کو نظر انداز نہیں کرنے آپ لوگوں نے کہ لیبر کے لیے یہاں کی جو بھی شخصیات ہیں جو آج کل لڑ رہے ہیں الیکشن, انہوں نے لیبر کے لیے کیا کیا ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں, ان کو دیکھ کے, ان کے کریکٹر کو دیکھ کے آپ اس کو فالو کریں, ان کا سپورٹ کریں, ان کو ووٹ دیں. نہ کہ جو آ جائیں باہر سے یہاں پہ ہمارے اوپر. جو پچھلی مرتبہ جو کونسلر تھے وہ آج کل وائس چیئرمین ہے, جو وائس چیئرمین تھے وہ آج کل چیئرمین ہے. اس کی ریزن میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں سے کسی ون کا جو فنڈ ہے آگے پیچھے یہ کرتے ہیں, خود کرتے ہیں, وہ اپنے ہی کرپشن پہ لگاتے رہے ہیں, تو تب ان کی پروموشن ہوتی گئی ہے, عوام ادھر ہی کا ادھر ہے. سب سے بڑے مسائل ہم یوتھ کے ریفرنس سے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ پانی کا ہے, جتنے بھی یہاں پہ آبادی کافی زیادہ ہے, یہاں پہ پانی سے محروم ہے. ایک ٹینکر سیزن میں تقریباً 3500 روپے کا آتا ہے. غریب کا بندہ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ لیبر حضرات کافی کھڑے ہیں. جس طرح واسف بھائی نے کہا ہے کہ میں نے کسی کے ڈیرے پہ یا کسی کے جگہ پہ یہ میٹنگ میں نے ارینج نہیں کہ میں نے مزدوروں میں بیٹھ کے مزدوروں کی آواز اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں. تو اس لحاظ سے میں یوتھ ایز اے یوتھ صدر, یوتھ کمیٹی ترنول کے صدر, آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ ایسے بندے کو سلیکٹ کر لیں جو آپ کو پرائمری کا اسکول میڈل کر سکیں, مڈل کا اسکول میٹرک کر سکیں. ہماری بہنیں صبح 5:30 بجے نکلتی ہے سٹاپ پہ. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد جاتی ہے, ان کے ساتھ کنوینس کا مسئلہ ہے. اگر یہی کالج ہمارے ترنول میں ہوتا تو ہماری بہنیں عزت سے ٹائم پہ 8 بجے گھر سے نکل کے کالج آرام سے پہنچ جاتی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے غلط لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے. اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سب لوگوں سے ایز اے یوتھ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس طرح بندے کو سلیکٹ کر لیں جو آپ لوگوں کے مسائل آپ کے دہلیز پہ حل کر سکیں. ترنول کو تو میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد کا NH1 کا جو علاقہ ہے نا, جو MNA شفٹ کیا جاتے, جو MNA بھی جیت کے جاتے ہیں نا, تو وہ ترنول سے جیت کے جاتا ہے. آخری اس کی جو اسٹیشن ہوتے ترنول ہوتے ہیں, ہمیشہ ترنول سے ہی سلیکٹ ہوئے MNA جیت کے گئے. لیکن اسی کو انہوں نے یتیم سمجھ کے, لیکن انشاءاللہ اب یہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے سامنے یہ علاقے آگے پاٹک کا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے بنظیر چوک میں, وہ بھی ابھی تک یعنی کہ ہوا نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہاں پہ فلاحی مرکز نہیں ہے. 112 یہاں پہ جو 112 کے ہمارے جو اصل ضرورت ہے اس روڈ پہ, اسپیشلی یہ اسٹیشن کا جو روڈ ہے 112 کا, جی یہ دیکھیں
یہ بھی تحفظات آنے شروع ہو گئے, نتیجہ آ گیا آپ کے سامنے. تو لہٰذا یہاں پہ پرسوں میں نے واسف بھائی کو فون کیا, یہاں پہ گیس کمپلین کا کوئی آفس نہیں ہے, وہاں پہ بنظیر چوک میں پلازے میں مین گیس لیک ہو گئی یہاں پہ. تو اس لحاظ سے آپ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں یا پہ آپ لوگوں کو سہولیات دے سکیں, یہ نہیں کہ جو سہولیات ہیں ان سے ہی آپ کو محروم کر سکیں. آپ کو آپ کا فنڈ جو ہے نا آپ ہی پہ لگائیں, ایسے لیڈر کو آپ چنو, نہ کہ باہر کے بندے کو آپ چنو اپنے یا آپ کا فنڈ ہی اپنے جیب میں جا کے رفو چکر ہو جائیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب لوگ ابھی ایسا ہونے نہیں دیں گے. انشاءاللہ جو بندہ آپ کی ضمیر کو اچھا لگے, جو بندہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترنول کے لیے کام کر سکے گا, تو اس کو دیں, اس کا سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ ہم بھی اعلان کریں گے کہ ہم نے کس کو یوتھ کس کے ساتھ جڑی ہے. جو تحفظات ہے ہم یعنی کہ ایسے نہیں ابھی یوتھ نہیں تھی, اس سے پہلے بندے آپ نے انشاءاللہ ابھی یوتھ کڑی ہے, آپ کے بیک اپ سے آپ کی آواز اٹھائے گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہمارے گائنی سینٹر کوئی نہیں ہے, ہماری مائیں بہنیں یہاں سے دور جاتی ہیں, کبھی کبھی راستے میں کس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کس کا آن دا وے ڈیلیوری ہو جاتی ہے. لہٰذا یہاں پہ گائنی سینٹر ہونے چاہیے, اسٹریٹ لائٹس ہونے چاہیے. گلیاں تو بنی ہے لیکن اس میں سیوری نظام ہی نہیں ہے, گلیوں پہ بارش کا پانی گھروں میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم ابھی اگنور نہیں کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, لیبر کی آواز اٹھائیں گے, غریب کی آواز اٹھائیں گے. اسکول دیے نہیں, اسٹریٹ لائٹ دیے نہیں, سیوریج دیے نہیں, کوئی کام بھی یعنی کہ پاس میں جو گزرے ہوئے چیئرمین وائس چیئرمین میں بھی جو بھی ہے ایوری تھنگ کوئی کام نہیں کیے. لیکن آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو ان چیزوں کا راستہ کرے, وہ آپ کو دیں, ان چیزوں کو مستفید کریں. آپ کو گیس نہیں ہے جی, یہاں پہ گیس کا خاصی ضرورت ہے, لیکن گیس کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ہمیں ملے, وہ ہوتے رہیں گے. یہاں سے لائن گزر کے جا رہی ہے, کوئی بھی اس کے لیے نہیں اٹھ رہے, لوگ آ رہے ہیں جیب بھر کے جا رہے ہیں. ہلو زما پښتانه ورونه ډیر ولاړ دي, هغه نظم مخاطب ما چې زما سونه پښتانه ورونه دي, زما سونه پښتانه ورونه دي, پوه شئ. تاسو به داسې کار کوئ چې کم کس تاسو د اواز اوچتوي, تاسو هغې فلاحي کارونو باره کې تاسو ته پته وي, تاسو هغه له ووټ ورکوئ, خرڅ نه شئ. ستاسو دا یو ووټ نه دی, دا ستاسو د بچو د مستقبل تقدیر بدلولی شي. چې تاسو چې د غلط سړی سلیکټ کو, زما په وساطت نه, زه تاسو ته نه وایم چې تاسو دا سلیکټ کوئ. دا خبرې به هلته کېږي چې په کول کې یو خدای یو تاسو استئ. دا به نه کوئ چې بعد میں تاسو به خپل ضمیر ملامته کړي. د تاسو کسان نه ټارګېټ کوم, چاله ورکړي چاله ور نه کوي, هغه کس له ورکړي چې کوم تاسو ضمیر مني, تاسو له کارونه کوي. نظر انداز ہے کہ تاسو په وټونو باندې دا راځي اسمبلیانو ته ځي, یو کس موږ حق نشي غوښتلی, یو کس اسلام آباد ته دا حق غوښتل فن غوښتل, تاسو په پلیټ کې څوک چاله نه ورکوي. دې دپاره به ځې حق اسلام آباد ته به ځې, ګریوان بشلی, کوټ بشلی, جامې بشلی, بیا به تا حق خپل در کوي. خو دا په کوم کسان چې پهله یعنې چې ووه, خو داسې کس له وپرځي چې خپل حق تاسو راوړي, په تاسو ولګوي, نه چې ستاسو حق راوړي خپل جېبونه ډک کړي او لاړ شي. لږ شعور راولئ ځان کې, ستاسو په ذریعه مې نه جوړېږي. تاسو نه ورکوئ نو دا همدغه رنګې منډې به وي, تاسو په کورونو ته به راځي. دا موسمي خلک دا به راځي چې هر څوک چې هر څوک نو ستاسو پښتنو ورونه زما دغه درخواست دی چې دې څخه سلیکټ کړئ چې تاسو مسایل حل کړي. زموږ د پښتنو ورونو
अपने पंडाल में मोहतरम जनाब वाजिद अयूब साहब को खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारी दावत कबूल करते हुए वक्त निकाला, हमें इज्जत बख्शी। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं। हम इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहतरम जनाब आसिफ साहब और उनकी तमाम टीम जिन्होंने ये खूबसूरत नशिस्त सजाई, आप तमाम दोस्तों को मिल बैठने का मौका दिया। मैं अपने यूथ के सदर जो आपसे भी खिताब कर रहे थे उनका भी नहायत मशकूर हूँ कि आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से अपनी रवायती अंदाज में गुफ्तगू की। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत से हमारे ऐसे कामों की तरफ तवज्जो दिलाई जिनकी जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेदार की घड़ियां खत्म। आज वो शख्सियत आपके दरमियान चौधरी साहब, एक और मुखातब हूँ आपसे मैं कि हमने प्रोग्राम किसी भी शादी हाल में नहीं किया, किसी के डेरे पे नहीं किया, मजदूरों के अंदर किया है, सबको बुला कर किया है, उलमाए कराम को बुला कर किया है, यूथ ने को बुला कर किया है। ये एहसास लेने के लिए इनके भी हक है, इनके लिए हकूक है। पानी के मसाले यहाँ पर कलाओं में मसले ही खत्म होते, लेकिन ये मजदूर यूथ में उलमाए कराम लेडीज विंग आपके एतमाद कर रहे हैं। इस एतमाद के साथ ये आपकी हमायत का बिलान कर रहे हैं। आज आपके साथ कमी परचम भी कुशाई करेंगे। उम्मीद है कि आप यहाँ से मुंतखब होके यहाँ के मसले हल करेंगे। मैं एक कमेंट आता है सोशल मीडिया पे कि लिखा हुआ है फकरे तरनाल चौधरी वाजिद अयूब, ये लफ्ज लिखा हुआ है ना। अक्सर पूछते हैं कि यार फकरे तरनाल क्यों कहा जाता है। आज एक छोटा माफ दूंगा, आपने सख्ती से मना किया तस्वीर नहीं करनी। ऐसे काम जो गैर सियासी बेस पे किए गए, सबसे पहले इतने मजदूर खड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 6 पनाहगाह बनी थी, एक वक्त भी खड़ा नहीं चला यहाँ से। 12 साल से चौधरी बरालान लंगर खा दे रहे बगैर तस्वीर के साथ। सबसे पहला। दूसरा, कौमे पाक के लिए 15,000 से ज्यादा बॉक्स लगाए गए, इसमें मुकद्दस और आग डाल जाते हैं। आज तक ये सियासी पैनल पर नहीं, शख्सियाती पैनल में किया गया, तो क्यों रहते हैं फकरे तरनाल? आपकी भरपूर तालियों में जिन्होंने इस्लाम को फरोग देने के लिए यहाँ मसाजिद कायम की, तो क्यों ना उस काम के फकरे तरनाल? तभी मैं भरपूर तालियों में आपकी तालियां होंगी, आपके नारे होंगे, आपके जज्बात होंगे। उनको स्टेज पे दावा दूंगा, उनसे परचम कुशाई कराऊंगा। उसके साथ ही मौलाना सदीक उर रहमान पीर और मुर्शिद पीर तरीका को भी दावा दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। डिप्टी डायरेक्टर मजहबी अमूर है और आलम काउंसिल अपने तरनाल के सरबराह है, उनको भी दावा दूंगा। चौधरी साहब स्टेज पे आए और परचम कुशाई की तारीफ करें। और सौंदर्य भाई कौमी तराना अदब के साथ। जनाब चौधरी वाजिद अयूब साहब
परचम कुशाई के लिए तशरीफ ला चुके हैं। जैसे परचम कुशाई की तकरीब शुरू हो, तालियां बजा दें जरा, तालियां बजा दें जरा। चौधरी वाजद अय्यूब साहब, कश्मीरी साहब, एक मिनट तशरीफ रखिए, बस 5 मिनट लेंगे। इसके बाद का प्रोग्राम फाइनल साहब मौलाना सिद्दीक रहमान साहब को दावत दूंगा। आपकी भरपूर क्लिपिंग गलपुर तारियों में मौलाना सिद्दीक रहमान, पीर मुर्शिद, पीर तरीकत, और इस वक्त पेशा मौलाना सिद्दीक रहमान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। टाइम मुख्तसर है, 2-4 बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहले तो मैं आज के इस महफल और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी वाजिद अय्यूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर हमारे डायरेक्टर साहब जनाब वासिफ अली यार साहब का और तमाम अहबाब का कि आज तरनौल की मेन चौक के अंदर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। इस परचम को मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के अंदर भी हमारे ही अकाबिरीन ने लहराया था। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और इंशाअल्लाह ता क़यामत इस परचम के हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और इस परचम के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां पेश की हैं। रब्बे काबा की कसम, हमने अल्लाह से ये वादा किया है कि हम अपनी जानों को कुर्बान करवा देंगे, लेकिन कभी इस परचम को सरनगू नहीं होने देंगे। और इस धरती से हम अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फख्र तरनौल मेरे सामने मौजूद है और मेरे मजदूर भाई यहाँ मौजूद हैं। ये वो मजदूर हैं कि जिनको सबसे पहले सीने से सारी जहानों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। और चौधरी साहब, आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं दूसरे यूसी का रहने वाला, लेकिन आपके कारनामे जब सुनता हूँ और देखता हूँ और बहुत जगहों में जब उनसे मुस्तफीद होता हूँ तो वल्लाह दिल आपके लिए जो है कि दिल से दुआएं निकलती है। ये खास करके जो इस इलाके के अंदर जो बड़ा काम अल्लाह ने आपसे लिया है वो शहीद और आग का लिया है। 26 नंबर से लेकर संजानी तक हर खंबे के ऊपर आपने शहीद और आग के लिए यहाँ जो है कि बकस लगाए हुए हैं। और फिर ऐसा ही नहीं बल्कि इसके लिए बाकायदा अपने लोगों को वहाँ जो है कि डिप्टियां लगा रखी है कि उन राग को ले जाकर मुकद्दस जगह तक भी पहुँचाया जाए। आपके तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कारनामे हैं। मसाजिद
مساجد اور مدارس کا آپ نے قیام کیا، اسی طرح فی سبیل اللہ لنگر خانے کو چلایا، اسی طریقے سے آپ نے فی دسترخوان غریبوں کے لیے لگایا، اسی طریقے سے آپ نے ہر غریب اور مسکین کی آواز بنے، آپ نے ان بے سہارا بچوں کے لیے جیز کے سامان کا بندوبست بھی کیا۔ لیکن چودھری صاحب میں آپ سے اس موقع کے اوپر ایک اور عرض بھی کروں گا، یہ میرے مزدور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح اور شام کو نکلتے ہیں شام تک مزدوری کے لیے، اور اس چوک کے اندر یقیناً یہ سرکار کی جگہ ہے لیکن یہ ہم سب کی ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی کر دیں، ان کے لیے جو ہے کہ سائے کا کچھ بندوبست بھی کر دیں، اور یقیناً انشاءاللہ آپ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ وہ مزدور ہیں کہ جن مزدوروں کو ایک دفعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مسافہ کر رہے ہیں، مسافہ کرتے کرتے آگے چلتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ بڑے سخت ہے، سارے جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کے ہاتھ کو جو ہے کہ بوسہ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑتا ہوں، سخت مشقت والا کام کرتا ہوں، اور جو اسے اجرت ملتی ہے اسے اپنے بچوں کی جو ہے کہ پرورش کرتا ہوں، اللہ کے حبیب اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ چودھری صاحب یقیناً آپ ہم میں سے ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ یہاں کے واسی ہیں، اور یقیناً آج سے پہلے جو آپ کی خدمات ہے ہم آپ کو ترنول کے لیے مسیحا سمجھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ہر چیز سے بالا تر ہو کر ذات پات قوم اور برادری سے اور پارٹیوں سے یقیناً آپ ایک مظلوم کی ایک بے سہارا کی آواز بنے ہیں، اور الحمدللہ جو آپ کے پروجیکٹ شروع ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی نشو نما کے الحمدللہ وہ جاری اور ساری ہے، اس لیے ہمارے دل کی آواز آپ ہے، ہمارے لیے جو ہے کہ آپ فخر ہے، آپ کو ہم مسیحا سمجھتے ہیں۔ یقیناً ہماری دعائیں، ہمارا تعاون اور مکمل انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، اراؤنڈ دعا گو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ مختصر ہے کہ ان مزدوروں کے لیے خاص کر کے جس طرح پہلے آپ نے کیا ہے انشاءاللہ تا حیات پھر کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے اس ادارے کو، لوناری میڈیا سیل کو، کرنول پریس کلب کو بھی تا حیات اسی طرح قائم اور دائم فرمائے، اور جن تمہیں راچونیاں ترقی۔ اب مختصر وقت ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ رائے حق پارٹی نے چودھری واجد ایوب صاحب کا حمایت کا اعلان کیا ہے، ہم اپنے اسلام آباد کے ذمہ دار مولانا جمیل الرحمان انقلابی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی حمایت کا اعلان کریں۔ الحمدللہ لحضرت جلالہ وصلی علی خاتم الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم معزز حضرات سامعین اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی، اور انشاءاللہ 31 تاریخ کو منتخب ہونے والے چیئرمین چودھری واجد ایوب صاحب آج اس چوک کے اندر ایک عظیم پروگرام مزدور طبقے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ بھی اس وقت تک انسانوں کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک انسان خود حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مزدور طبقہ اور یہ عوام چودھری صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ایک تبدیلی کے لیے کھڑی ہے اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑے ہیں، اور میں اس امید کے ساتھ پاکستان رائے حق پارٹی کے یہاں مقامی ذمہ داران کی کوشش اور محنت سے آج چودھری واجد ایوب صاحب کی حمایت کا اعلان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ غریب پرور ہیں اور مزدور
اور غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے والے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنے والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات کے اندر کوئی بادشاہ نہیں، کوئی خالق کی کائنات کا محبوب اس سے بڑا نہیں، لیکن ان نے بھی مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر، جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے، مزدوروں کے ہاتھ کو چوم کر مزدوروں کی جو فضیلت پیغمبر دو عالم نے اسلام کے اندر بیان فرمائی ہے، یہ کوئی نہیں بیان کر سکا۔ اور آج مزدور کو حقوق اگر جتنا اسلام دے سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو چودھری واجد ایوب صاحب اسلام کی ان روشنیوں اور ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر مزدور کے ساتھ جس طرح ایک شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے اور انہی خصوصیات کی بنا پر پاکستان رائے حق پارٹی سنی علماء کونسل ترنول کی اس یوسی میں چودھری واجد ایوب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بیٹھے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، یہاں پہ میری جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کو سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں، یہاں پہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام بنایا، اور میں انتہائی مشکور ہوں یوتھ کونسل ترنول کا، رائے حق پارٹی کا، اور میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں لیڈیز ونگ ترنول کا، مذہبی امور ترنول کا، اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہیں، جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کے انشاءاللہ خادم ہیں، اور ہمیشہ یہ جو باتیں واسف بھائی نے کی ہیں، یہ سیاست میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارا قطعاً کبھی بھی اس چیز پہ کوئی مقصد نہیں رہا۔ الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، ہماری سوچ اور ہمارے خیال سے زیادہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مہربانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ جو الیکشن ہے یہ خالصتاً ہم جو لڑ رہے ہیں وہ ترنول کے لیے، ترنول کے حقوق کے لیے، ترنول کی ترقی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ذاتی الحمدللہ کوئی مقاصد نہیں ہے۔ آپ، میں سمجھتا ہوں آپ اور ہم سب مل کر ایک سفر کر رہے ہیں۔ اس علاقے کے جو حالات ہیں، اور جس نے حالات یہ پیدا کیے ہیں، ہمیشہ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اس حلقے کا جو اختیار تھا پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی کے پاس تھا، اسد عمر جو ہیں ان کے پاس تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی ضرورت تھی وہ پانی تھا۔ ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ سوچ ہی نہیں سکے کہ یہاں کے ترنول کے جو عوام ہیں، جو ہمارے بھائی بزرگ ہیں، وہ کس مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کیونکہ ہم ترنول چوک میں کھڑے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، ہمیشہ طاقت ہوتی ہے بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے۔ جب ہم سب مل کر آواز بلند کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ پانی ضرور آئے گا۔ ہمارا لیڈر کیسا ہو؟ ہمارا لیڈر کیسا ہو؟ آپ نے انشاءاللہ جب ہم 31 تاریخ کو سب نے مل کر اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کو ووٹ دینا ہے، جب ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے یہ جو ووٹ دینا ہے وہ ترقی کو دینا ہے، ہم نے جو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ پاک، جو ہم نے ترنول میں اللہ کا حکم ہوا تو پانی لے کر آنا ہے، ہم نے یہاں پہ سیوریج سسٹم کے ساتھ گلیاں بنانی ہیں، ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ سرکاری اسپتال لے کر آنا ہے، ہم نے یہاں پر اللہ کا حکم ہوا اور اللہ پاک نے مہربانی کی تو لڑکیوں کا، لڑکوں کا کالج لے کر آنا ہے۔ ہمارا لیڈر کیسا ہو؟ ہمارا لیڈر کیسا ہو؟
مہربانی. تو آپ سب دوستوں سے بھائیوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پہ الحمدللہ لاکھوں کی ابھی آبادی ہے اور ترنول اس کا مرکز ہے. تو جو بنیادی سہولتیں اسلام آباد کے اندر ہیں جو راولپنڈی کینٹ کے اندر ہیں وہی ساری سہولتیں اس علاقے کو بھی ملنی چاہیے. جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا ہمارا لیڈر کیسا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جو جیت ہے اور ہار ہے یہ جو جیت ہے یہ ترنول کی انشاءاللہ ترقی کی جیت ہے. اور آپ نے جب ساتھ دینا ہے یہاں پہ جو ہمارے دوست یوتھ کے بیٹھے ہیں یہاں پہ ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ ہمارے جو علماء حضرات بیٹھے ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ترقی میں ہمارا ساتھ دیا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہم الیکشن ہمیں شروع کیا ہوا ہے ہر جگہ سے الحمدللہ ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ہم نے اس علاقے کی محرومیوں کو دور کرنا ہے اور اس علاقے کی ترقی کے لیے اس علاقے کی خوشحالی کے لیے اس ترنول کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے. تو یہ ہمارے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں بھی طاقت دے ہمت دے اور اللہ پاک ہمیں بھی اس چیز میں ہمت عطا کرے کہ جو باتیں ہم آپس میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اللہ پاک اس میں ہمیں سرخرو فرمائے. انشاءاللہ یہاں پہ ترنول جو پھاٹک پہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے تو وہ ہم سے بہت بہتر ہے. جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا تو ان کے لیے انشاءاللہ یہاں پہ جو ترنول پھاٹک ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں. اس کو یہاں پہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ اگلے کچھ دنوں میں اس کو انشاءاللہ یہاں پہ کوئی بھی جگہ تجویز کر کے تو کر دیں گے تاکہ یہ سارا دن جب چوک میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا مسئلہ حل ہو. بہت شکریہ. اور میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ جو یوتھ ہماری یوتھ کونسل ہے انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے. یوتھ کمیٹی ترنول رائے حق پارٹی لیڈیز ونگ UC 89 اور جتنے بھی یہاں پہ مذہبی امور ترنول اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں ان سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں. اور بہت مشکور ہوں یہاں پہ واصف صاحب کا انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کرایا. اور پاکستان ہم سب کا ہے. اللہ پاک ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ملک کو اللہ پاک آباد رکھے. اس ملک سے ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور ملک ہے تو ہم ہیں اور ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو اللہ پاک ہمارے ملک کو جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کے دشمنوں کو نصب و نابود کرے. اور اللہ پاک ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں اور اس علاقے کی خدمت کر سکیں اور اپنے دوست بھائیوں بزرگوں کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. لاسٹ آخری لیڈیز ونگ کی طرف سے دعوت دوں گا کہ تمام خواتین UC 8 کی صدر جب اعلان کریں گی لیڈیز ونگ کی طرف سے آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کی بہن آپ کی بیٹی چمن شریف ہے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں لیڈیز ونگ یوتھ کمیٹی کی جو میری ایک کال پہ تشریف لائی
میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور بلدیاتی الیکشن علاقائی الیکشن ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پارٹی بازی کی طرف یا بلادری کی طرف مت لے کر جائیں. اور میں تمام لیڈیز ونگ کی مائیں بہنیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم چودھری واجد ایوب کے ساتھ ہیں. اور ہمارا لیڈر کیسا ہو، چودھری واجد کیسا ہو، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم چودھری واجد کے ساتھ ہیں. اور کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت UC89 کی بقا کا ضامن چودھری واجد ایوب ہیں اور انہوں نے بہت سی خدمات پیش کی ہیں ترنول میں، اس لیے یہ ترنول کا فخر بھی ہے. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. میری اتنے سی ہے کہ آؤ ہماری میڈیا سیل زندہ باد، ہماری میڈیا سیل زندہ باد. لیڈیز